بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ تو قادر خدا آپ سب کو اپنی برکات سے نوازے۔ ہم اپنے آج کے اس ٹاپک پر جائیں گے جس میں ہم نے حضرت نوح کے 3 بیٹوں کے حوالے سے جاننا ہے، اور حضرت نوح کے ان 3 بیٹوں سے کیسے جنریشن آگے بڑھی اور کیسے دنیا آگے بڑھی، اور کس طرح سے یہ جو ہمیں دنیا دکھائی دے رہی ہے یہ دنیا مار سے وجود میں آئی ہے۔ ہم ایک ایک بات کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ تو نہیں، لیکن اتنا کو ضرور سیکھ لیں گے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کون کہاں پہ ہے اور کس کا کیا مقام ہے خدا کی نگاہ میں۔ تو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ حضرت نوح جو ہیں وہ 500 سال کی عمر کے تھے جب ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا یافت۔ اب آپ اگر دیکھیں بائبل کو تو وہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سام، حام اور یافت، یا سام، یافت اور حام۔ سام جو ہے پہلے نمبر پہ آ رہا ہے، لیکن اگر ہم عمر کے لحاظ سے دیکھیں تو یافت پہلے نمبر پہ ہے۔ یافت بڑا ہے 2 سال اپنے بھائی سام سے، لیکن جب بائبل بیان کرتی ہے تو پہلے نمبر پہ سام کو لے کے آتی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ بائبل جو ہے وہ عمر کے لحاظ سے نہیں بلکہ برکت کے لحاظ سے فیصلہ کرتی ہے۔ جتنے بھی نام بائبل میں موجود ہیں وہ تمام کے تمام برکت کے لحاظ سے اور بڑے ہونے کا جو سلسلہ ہے بائبل میں وہ لیا جاتا ہے کہ کس کو خدا نے بڑا بنایا یا کس کو خدا نے کتنی برکت دی۔ تو سام کو چونکہ برکت زیادہ ملی اس وجہ سے اس کا نام بائبل میں پہلے نمبر پہ آتا ہے، اور پھر یافت کا آتا ہے، اور پھر حام کا اس لیے سب سے اینڈ پہ آتا ہے کیونکہ حام کے ساتھ برکت جڑی ہوئی نہیں ہے۔ تو جو یافت ہے یہ حضرت نوح کو خدا نے 500 سال کی عمر میں عطا کی، یعنی کہ حضرت یافت 500 سال کی عمر میں پیدا ہوئی، اور ٹھیک 502 سال کی عمر میں جب حضرت نوح ہوئے تو ساتھ ہی ان کے بیٹے سام پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پھر حام پیدا ہوئے۔ اب 500 سال سے لے کر 600 سال تک یعنی کہ پورا 100 سال کشتی بنانے میں لگا، اور اس دوران میں یہ بچے جو ہیں وہ جوان ہو گئے، ان کی شادیاں بھی ہوئیں، اور پھر انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ بچپن میں بھی کام کروایا، بڑے ہو کے بھی کام کروایا، شادی شدہ ہو کر بھی کام کرایا۔ یوں یہ اپنے باپ کے ساتھ ہر لمحہ جڑے رہے اور اپنے باپ کی فرما برداری میں ٹھہرے۔ فرق کہاں پہ پڑا؟ فرق وہاں پہ پڑا کہ جب ٹھیک 600 سال کے بعد طوفان نوح آیا، تمام کائنات کو ختم کر دیا گیا، جیسے کہ ہم پہلے یہ سیکھ چکے ہیں کہ کیوں ختم کیا گیا۔ تو جب ساری کائنات کو ختم کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر خدا نے انہی بیٹوں کے ذریعے سے پوری دنیا کو دوبارہ سے بنایا۔ حضرت نوح جو ہے جو ہی طوفان تھمتا ہے سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے، تو حضرت نوح ایک نیا کام باغبانی کا کام کرتے ہیں۔ وہ ایک کھیت اگاتے ہیں یا ایک باغ بناتے ہیں، اور وہ باغ تھا انگوروں کا، تاک کے پودوں کا باغ۔ اور جب انہوں نے وہ باغ بنایا اس کے بعد انہوں نے ان انگوروں کو توڑا، اس کی مے استعمال کی، اور اپنے خیمہ میں وہ نکل ہو گئے۔ اور جب وہ اپنے ہوش میں نہیں تھے تو اس دوران میں حام نے انہیں دیکھا۔ جب حام نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد وہ کیا اپنے بھائیوں کے پاس، سام اور یافت کے پاس، اور حضرت نوح کے ان بیٹوں نے الٹے پاؤں جا کر اپنے باپ کی برہنگی کو ڈھانپا، اور اس وجہ سے حضرت نوح نے
ان دونوں کو برکت دی۔ سام کو برکت دی کہ وہ تمام کائنات میں، تمام دنیا میں سب سے اوپر درجے پر ہوگا، وہ تمام کائنات کا باپ ہوگا اور ساری دنیا اس کے وسیلہ سے برکت حاصل ہوگی۔ یعنی کہ یہ ایک بڑی بات تھی جو حضرت نوح نے حضرت سام کے حوالے سے کہی کہ سب قومیں تیرے نام میں برکت پائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی یافت کو حضرت نوح نے ایک اور برکت دی اور کہا کہ تو اپنے بھائی سام کے خیموں میں رہے گا اور تجھے بھی بہت سی برکت دی جائے گی۔ یعنی کہ دونوں کو برکت دی گئی، ایک کو زیادہ برکت دی گئی، دوسرے کو بے شک اس سے تھوڑی کم برکت ملی، لیکن اسے بھی برکت دی گئی۔ اور حام کے حوالے سے حضرت نوح نے کہا کہ یہ جو شخص ہے چونکہ اس نے یہ ایک برا عمل کیا ہے تو اس وجہ سے اس کا گھرانہ، اس کا خاندان، جو بھی اس سے پیدا ہوں گے وہ سب کے سب لعنت کے ماتحت ہوں گے، وہ سب کے سب جو ہے حام کی لعنت کو اپنی زندگی میں ریسیو کریں گے۔ اور یہ سارا سلسلہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر اسی طرح سے ہوا جیسا کہ خدا نے حضرت نوح کے ذریعے سے ان لوگوں کے لیے کہا تھا۔ اگر ہم سام کے متعلق دیکھیں تو ان سے ایلام پیدا ہوئے، اسور پیدا ہوئے، اور ارفکسد، لوط اور ایرام۔ اور آپ دیکھیں سام کی جو نسل ہے اسی میں ہمیں حضرت ابراہیم دکھائی دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم جو ہے وہ سام کی نسل میں سے، یعنی کہ حضرت نوح کے بیٹے سام کی جب ہم نسل کو پورے طور پر دیکھتے ہیں تو اسی میں حضرت ابراہیم آتے ہیں، اسی میں حضرت اسحاق آتے ہیں، اسی میں حضرت یعقوب آتے ہیں، اسی میں حضرت داؤد آتے ہیں، اسی میں حضرت موسیٰ آتے ہیں، اور اسی میں یسوع مسیح آتے ہیں۔ جو وعدہ، جو برکت حضرت نوح نے اس دوران میں حضرت سام کو دی تھی، وہ برکت یسوع مسیح کے ذریعے سے اس گھرانے پر پوری ہوتی ہے۔ اور یہی وہ گھرانہ ہے جس گھرانے میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام ابر ہے، اور اسی وجہ سے سام کے گھرانے کو عبرانی گھرانہ کہا جاتا ہے، اور سام کو عبرانیوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ اور جو یہودی ہیں وہ تمام کے تمام اپنے آپ کو سام کی نسل سے، یعنی کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم عبرانی ہیں اور ہم حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، جو کہ اصل میں حضرت سام کی برکت کے وسیلہ سے سلسلہ جاری ہوا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے مصر کی غلامی سے نکالا۔ یہ وہی نسل ہے جو حضرت سام کی نسل ہے، اور انہیں خدا نے چونکہ برکت کا وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ، تو اسی وجہ سے یہ بابرکت گھرانہ جو ہے مصر کی غلامی سے حضرت موسیٰ کی زیر نگرانی نکالا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں حضرت یافت کی، تو ان کی نسل میں جمر ہے، ماجوج ہے، مادی ہے، یاوان ہے، توبل، مسک اور تراس کے لوگ ہیں، اور یہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ جو سام ہے ان کا جو گھرانہ تھا یہ کھیتی باڑی نہیں کرتا تھا بلکہ غلہ بانی کرتا تھا، یعنی کہ قدرتی طور پر غلہ بانی کا کام سونپا گیا، کیونکہ اسی نسل میں سے یسوع مسیح نے آنا تھا، چرواہا نے آنا تھا جس نے اپنے بھیڑوں کی غلہ بانی کرنی تھی۔ تو سام، جو حضرت سام ہے، انہوں نے غلہ بانی ہی کا کام سٹارٹ کیا۔ اب جو یافت ہیں جو کہ ان کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے کھیتی باڑی کا کام شروع کیا، اور کھیتی باڑی کا کام کر کے یہ آگے بڑھے، اور انہیں چونکہ خدا نے برکت دے رکھی تھی تو لہٰذا یہ جو
یافت ہے یہ امریکہ، جو امریکہ کا ہمارا ابھی ہمیں جو امریکہ دکھائی دیتا ہے وہ والا ایریا سارا، اس کے بعد جو انڈیا کا علاقہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، ہندوستان، پاکستان، یہ سارا ایریا، یہ سارے ایریے میں یہ گئے تھے۔ جاپان ہو گیا، جرمنی ہو گیا، یا آسٹریلیا ہو گیا، اور اس کے ساتھ باقی جو ایریاز ہیں، یہ ایریاز بعد میں ڈیولپ ہوئے ہیں، یعنی کہ بے شک امریکہ بھی ہمیں بعد میں دریافت ہوا لیکن یہ پہلے موجود تھا۔ تو یہ تمام کے تمام ایریاز جو ہیں ان کا بائبل میں ذکر نہیں ہے، یہ بعد میں جو ہے وہ بڑے ہیں، لہٰذا ان تینوں بھائیوں میں سے کوئی بھی اس ایریے میں نہیں گیا۔ اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں حام کی، تو حام جو ہے جسے کہ لعنت ملی ہے، یہ کوش، مصر، فوت اور کنعان کا علاقہ، یہ جو کنعان کا علاقہ ہے یہ ہمیں فلسطین اور اس کے آس پاس کے جتنے بھی ممالک ہیں مصر تک، یہ تمام کے تمام ممالک مل کے تو پہلے کنعان کا علاقہ تھا، پھر مصر الگ ہو گیا۔ یہی وہ کنعان کی سرزمین ہے جسے ہم فلسطین کی سرزمین بھی کہتے ہیں، یہی وہ علاقہ ہے جس کا وعدہ خدا نے سام کے ذریعے ہی حضرت ابراہیم سے کیا، اور حضرت ابراہیم سے موعودہ سرزمین کی بات کی گئی، اور حضرت ابراہیم جو ہے وہ کہاں سے نکلتے ہیں، وہ تو اب جو حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا گیا وعدہ تھا، وہ وعدہ کون سی سرزمین کا تھا؟ وہ سرزمین تھی حام کی سرزمین، یعنی کہ کنعان کا علاقہ، جو کہ اصل علاقہ کس کا تھا؟ حام کا، جسے حضرت نوح نے لعنت دی تھی۔ اور لعنت کیوں دی تھی؟ کیونکہ اس نے اپنے باپ کو ڈھانپا نہیں، بلکہ اپنے باپ کی برہنگی کو دیکھا بھی اور پھر اس کا مذاق بھی اڑایا، اپنے بھائیوں کو جا کے کہا کہ ایسے ایسے ہوا ہے، جو کہ انتہائی بری بات تھی۔ اپنے باپ کی کبھی بھی بے عزتی میں خوش ہونا نہیں چاہیے۔ تو یہ جو حضرت حام ہے، انہیں اس حد تک لعنت ملتی ہے کہ انہیں کی نسل میں سے نمرود پیدا ہوتا، اور نمرود وہ پہلا بندہ تھا جس نے حقیقی معنوں میں بت پرستی کو، یعنی کہ اپنے آپ کو خدا بنایا، اپنے آپ کو خدا مانا، منوایا، لوگوں سے کہا کہ میں ہی خدا ہوں۔ اور یہ جو لوگ ہیں یہ عرب، افریقہ اور مصر کے علاقے میں بسے ہیں۔ یہ تمام لوگ جو حام کا ایریا ہے یہ عرب کے علاقے ہیں، جن میں میں نے آپ کو بتایا کہ فلسطین شامل ہے، اور افریقہ کا علاقہ ہے، اور مصر کا علاقہ۔ یہ سارا علاقہ جو ہے وہ اصل میں حام کا علاقہ ہے، جہاں پہ لوگوں نے پورے طور پر بت پرستی کی، کیونکہ یہ جو حام ہے جس سے نمرود پیدا ہوا، اور نمرود کے ذریعے سے پھر بت پرستی جو ہے عروج پر پہنچی، اور لوگوں نے پھر مختلف طرح کے جو ہے دیوی دیوتا بنائے اور ان کی پرستش کی اور ان کی عبادت پورے طور پر انہوں نے کی۔ یہ جو حام ہے اس کو خدا نے چونکہ برکت سے نہیں نوازا، اس وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں جو سام کا قبیلہ ہے وہ حام کے علاقے یعنی کہ کنعان پر جا کر کیا کرتے ہیں؟ حکومت کرتے ہیں، یعنی کہ اس ایریے کو، ان سارے ایریاز کو خدا نے اس سام کی اولاد کو جو ہے وہ دیا۔ ہم اس بات کو سیکھتے ہیں تینوں سے کہ ذرا غور کریں کہ سام نے اور یافت نے چونکہ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کی، اپنے باپ کو انہوں نے پورے طور پر عزت ادا کی اور احترام کا درجہ، احترام کو اپنی زندگی سے جانے نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اس بات کو پورے طور پر سوچا کہ ہمیں ہر حال میں اپنے باپ کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب انہوں نے یہ سوچا
اور انہوں نے کر کے دکھایا پریکٹیکلی، تو خدا نے انہیں ان کے باپ کے ذریعے سے برکت دی۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ خدا برکت دیتا ہے لیکن دیتا کسی وسیلہ سے۔ زمین پر خدا نے ہمارے والدین ہی کو وسیلہ ٹھہرایا ہے جن کے ذریعے سے آپ نے برکت حاصل کرنی ہے۔ آپ ڈائریکٹ برکت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے، وہ وسیلے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا قسم مریم ہمارے لیے دعا کر، تو وہ لوگ وسیلے کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ خدا کیوں نہیں برکت دے سکتا؟ ہمارے اور خدا کے درمیان تو کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، وہ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو ہمارے دلوں میں رہتا ہے، تو پھر ہم خدا سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگ سکتے ہیں؟ بڑی سمپل سی بات ہے، عام سی بات ہے۔ میں کھانا کھاتا ہوں تو کھانا جو میں نے کھایا ہے اس سے میرے خون میں شامل ہو رہا ہے۔ بلڈ سٹریم میں کھانے کے شامل ہو جانے کو ہضم شدہ کھانا کہتے ہیں، یعنی کہ ہضم ہو گیا جی کھانا، بلڈ سٹریم میں شامل ہو گیا۔ لیکن ذرا غور کریں کہ وہ کھانے نے پہلے منہ میں جانا ہے، پھر اس کا چبایا جانا، اس میں لاب دہن کا شامل ہونا، پھر اس کے بعد اس کا ایسوفیگس میں سے گزرنا، پھر سٹمک میں جانا، معدے کی دیواروں کے ساتھ ٹکرا کر اس کا مزید پسا جانا، پھر اس کے بعد سمال انٹسٹائن میں جانا، پھر اس کے بعد ساری وہ چیزوں کا اس کے ساتھ ملنا، جیسے کہ بائل ڈکٹ کے ذریعے سے گیسٹرک جوس کا آنا، ٹھیک، یہ تمام کی تمام چیزیں مل ملا کے تو کیا کرتی ہیں؟ اسے کہاں پہ لے کے جاتی ہیں؟ بلڈ سٹریم میں، خون میں شامل کر دیتی ہے۔ اور جو ہی وہ خون میں شامل ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ کھانا ہمیں ہضم ہو گیا۔ اور جو کھانا ہضم نہیں ہو پاتا وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ لارج انٹسٹائن میں، بڑی آنت میں چلا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ کھانے نے جانا تو بلڈ میں ہے لیکن درمیان میں پروسیس ہے، اس پروسیس میں سے گزر کے آنا، وہ تمام کے تمام وسیلے ہیں جن وسیلوں کے ذریعے سے اس نے بلڈ میں شامل ہونا۔ ایسے ہی جیسے جسم کا نظام ہے اور کائنات کا پورا نظام ہے، اسی طرح سے ہماری خدا کے ساتھ ایک ملاقات کا نظام ہے، خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کا نظام ہے، جس میں فرشتے ہیں، جس میں مقدسین ہیں اور جس میں ہمارے پاسبان ہیں۔ یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ وسیلے ہیں جو اصل میں ہمیں خدا کے ساتھ ملاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان وسیلوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم اس پروسیس کا انکار کرتے ہیں جو اصل میں درمیان میں حائل ہوتا ہے، اور کئی دفعہ پھر ہم اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہی بات آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ حضرت نوح جو ہیں ان کے وسیلہ سے ان کے بیٹے برکت پاتے ہیں، اور جن پر حضرت نوح لعنت کرتے ہیں وہ بیٹا جو ہے وہ لعنت ہی حاصل کرتا ہے۔ اس کی ساری اولاد جو ہے وہ بت پرست ہے، اس کی ساری اولاد جو ہے وہ خدا سے دور ہے، کیونکہ اس پر لعنت ہوئی ہے اور خدا کا ان کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کا رابطہ ہمیشہ ہمارے اپنے لوگوں کے ذریعے ہی سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، والدین کے ذریعے سے، پاسبانوں کے ذریعے سے، مقدسین کے ذریعے سے ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم وہ وسیلے جو خدا نے ہمیں عطا کیے ہیں ہم ان وسیلوں کی قدر کریں، کیونکہ ان وسیلوں کی قدر کریں گے تو ہم خدا کے قانون کی قدر کریں گے، اور جب ہم خدا کے قانون کی قدر کریں گے تو ہی حقیقی معنوں میں ہم خداوند کی پاک برکتوں کو اپنی زندگیوں میں حاصل کر سکیں گے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم صحیح معنوں میں اپنی زندگیوں میں برکت کو نہیں لے سکتے ہیں، چاہے ہم جتنا مرضی کہیں کہ ہم جی بہت خدا کے قریب ہیں، ہم خدا کے قریب نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ جنہیں خدا نے اپنی قربت کے وسائل کے طور پر استعمال کیا ہے ہم ان کے بالکل بھی قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور دیکھیں اگر ہم کلام کو غور سے دیکھیں تو ابلیس بھی یہی بات کر رہا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں، یعنی کہ
اس بات کو ابلیس بھی پورے طور پر جانتا ہے، اس بات کو سمجھتا ہے کہ وسیلے کی کتنی زیادہ قدر ہے، وسیلے کی کتنی زیادہ منزلت ہے، اور خدا خود چاہتا ہے کہ یہ جو وسائل میں نے پیدا کیے ہیں ان وسائل کو انسان سمجھ سکے۔ اب ذرا غور کریں کہ خدا نے تو موت کا بھی وسیلہ تیار کیا ہے۔ اگر ہم دوسرا سیموئیل غالباً اس کے 14ویں باب کی 14ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا کسی کی جان نہیں لیتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ ایسے وسائل نکالتا ہے کہ جلاوطن اس کے ہاتھ سے نکالا ہوا نہ رہے۔ یعنی کہ وسیلہ مرنے کا بھی ایک وسیلہ ہے، اس دنیا سے جانے کا بھی ایک وسیلہ ہے، اس دنیا میں آنے کا بھی ایک وسیلہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں تو اولاد تو خدا کی طرف سے، دیتا کون ہے؟ خدا۔ وسیلہ کون ٹھہرے؟ ماں باپ۔ تو ہر چیز کا ایک وسیلہ ہے۔ ایسے ہی یہ عبادات، یہ دعائیں، تمام چیزوں کے وسائل موجود ہیں، اور جو ان وسیلوں کی عزت نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، وہ یقینی طور پر صحیح معنوں میں خدا کی پاک برکات کو حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ یہ جو ہم، اس نے وسیلے کی قدر نہیں کی۔ حالانکہ دیکھیں آپ ذرا غور سے تو اپنے باپ کے ساتھ پورا کام کیا عذران میں، یہ ایک نیک انسان تھا تو ہی حضرت نوح کے ساتھ یہ بچ گیا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، بندہ تو ٹھیک ہے، اپنے باپ کے ساتھ یہ بچ گیا۔ نوح کے طوفان میں پوری دنیا تباہ ہو گئی، تو 3 بیٹے بچے ہیں، تو اس کا مطلب تینوں کے تینوں اس قابل تھے کہ بچا لیا جاتا۔ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ خدا کی پاک حضوری میں ٹھہر سکیں، طوفان سے بچ کر نئی زندگی میں داخل ہوں۔ تینوں کے تینوں، ان کی بیویاں اس قابل ہیں کہ یہ بچ جائیں۔ لیکن ہوا کیا نہیں کیا؟ یہ نہیں کیا کہ اپنے باپ کی عزت کو آخر تک جو ہے وہ سنبھالا نہیں۔ کسی بھی وقت اگر ہم وسیلے کا انکار کرتے ہیں، کسی بھی وقت، زندگی کے کسی بھی وقت، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں وسیلے کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماں باپ کوئی بات نہیں، ہم اپنے ماں باپ کے اگینسٹ بھی چل سکتے ہیں، ان کے خلاف بھی چل سکتے ہیں، ہم مقدسین کے خلاف چل سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ بڑا پکا ہونا چاہیے۔ تو یقین کیجئے آپ اپنی زندگی میں لعنت کو خود ہی لے کے آ رہے ہیں، اور یہ لعنت جو ہے وہ آپ تک محدود نہیں ہوتی۔ یہ والی جو لعنت ہے جو مقدسین کی بے عزتی کرنے سے، والدین کی بے عزتی کرنے سے آپ اپنی زندگی میں لاتے ہیں، یہ آپ تک محدود نہیں رہتی۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں وہ لعنت ایکٹیویٹ ہی نہ ہو، آپ کو نہ پتہ چلے، لیکن آپ کی نسلوں میں وہ لعنت جو ہے وہ پہنچے گی، اور آپ کی نسلوں میں وہ لعنت دکھائی دے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نسلیں ٹھیک ہو جائیں، نسلیں سدھریں، اور ان میں بہت سی برکت ہو خدا باپ کی، تو پھر آپ کو وسیلوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جتنے بھی خدا نے آپ کو وسیلے عطا کیے، کسی بھی شکل میں عطا کیے، ان سب کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کا بڑا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا احترام کریں گے، خدا کی برکتیں آپ کی زندگی میں نازل ہوں گی۔ ان کا احترام نہیں کریں گے تو خدا کی برکتیں یقینی طور پر آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوں گی، اور آپ کی اپنی زندگی میں بے شک نہ ہو، کبھی نہ کبھی آپ کی نسل میں وہ ساری لعنتیں آئیں گی جو آپ نے اپنے بڑوں کی عزت نہ کر کے، یا مقدسین کی عزت نہ کر کے، یا اپنے پاسبانوں کی عزت نہ کر کے اپنی زندگی میں حاصل کی ہے۔ خدا کرے کہ ہم سب اس کلام کے وسیلہ سے بہت سی برکتیں حاصل کریں۔ آمین۔